ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت خولہ تم سے اپنے شوہر اس کے بارے میں تم سے جھگڑتی اور خدا سے گلے شکوے کرتی ہے، خدا نے اس کی بات سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک خدا بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں، وہ کچھ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جو ان کو جنتی ہیں، اور وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بے شک معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اپنی بات واپس لیں تو دونوں کے ہم بستر ہونے سے پہلے کفارے میں ایک غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جس کو غلام نہ ملے تو دونوں کی مقاربت کے قبل 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تصدیق کرو، اور یہ خدا کی مقرر حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور ہم تو اپنی صاف صریحی آیتیں نازل کر چکے، اور کافروں کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو ان کے اعمال سے ان کو آگاہ کر دے گا۔ یہ لوگ اگرچہ ان کو بھول گئے ہیں مگر خدا نے ان کو یاد رکھا ہے، اور خدا تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا جانتا ہے۔ جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ خدا ان کا ضرور چوتھا ہے، اور جب 5 کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ، اور چاہے جہاں کہیں ہو وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ غرض جس کام کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اسی کو پھر کرتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ گناہ اور بیجا زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جن لفظوں سے خدا نے بھی تم کو سلام نہیں کیا ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں، اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، تو وہ کیا بری جگہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایمانداروں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے سامنے ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ بری باتوں کی سرگوشی تو بس ایک شیطانی کام ہے، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو اس سے رنج پہنچے، حالانکہ خدا کی طرف سے آزادی دیے بغیر سرگوشی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور مومنین کو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمانداروں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، خدا تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمانداروں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کان میں کہنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہی تمہارے واسطے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پس اگر تم کو اس کا مقدور نہ ہو تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله
والله خبير بما تعملون۔ مسلمانوں، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بات کہنے سے پہلے خیرات کر لو؟ جب تم لوگ اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا نے غضب ڈھایا ہے؟ تو اب وہ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں، یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روک دیا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ خدا کے سامنے ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ لوگ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ صواب پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور خدا کی یاد ان سے بھلا دی ہے، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں۔ سن رکھو کہ شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں وہ سب ذلیل لوگوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ خدا نے حکم ناطق دے دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
تم ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی ہے، اور ان کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش۔ یہی خدا کا گروہ ہے۔ سن رکھو کہ خدا ہی کے گروہ کے لوگ دلی مرادیں پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب بنی نذیر کو پہلے حشر جلائے وطن میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں، تم کو تو یہ وہم بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا خدا نے ان کو آ لیا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور خدا نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح عذاب کرتا، اور آخرت میں تو ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جس نے خدا کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ مومنوں، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جوں کا تو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو خدا ہی کے حکم سے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا، اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں، نہ گھوڑوں سے اور نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔
تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہات والوں سے بے لڑے دلوایا ہے وہ خاص خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں پھر کر دولت انہی میں نہ رہے۔ ہاں جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے اور خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس کی اپنے دلوں میں کچھ غرض نہیں پاتے، اور اگرچہ اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کو حرص سے بچا لے گیا تو ایسے لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے، پروردگارا بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا تم نے ان منافقوں کے حالت پر نظر نہیں کی جو اپنے کافر بھائیوں اہل کتاب سے کہا کرتے ہیں کہ اگر کہیں تم گھروں سے نکالے گئے تو یقین جانو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا بیان کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر کفار نکالے بھی جائیں تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کمک بھی نہ ملے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ مومنو تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم
بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ سب کے سب مل کر بھی تم سے سر مکھ نہیں لڑ سکتے مگر ہر طرف سے محفوظ بستیوں میں یا شہر پناہ کی دیواروں کی آڑ میں ان کی آپس میں تو بڑی دھاک ہے. تو تم خیال کرو گے کہ سب کے سب ایک جان ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں سارے جہان کے پروردگار سے ڈرتا ہوں. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. تو دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تمام ظالموں کی سزا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ آپ اپنے کو بھول گئے، یہی لوگ تو بد کردار ہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جہنمی اور جنتی کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، حقیقی بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے بری، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے پاک ہے. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، صورتوں کا بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جو چیزیں سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمانداروں، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بات پر گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور تم ہو کہ ان کے پاس چھپ چھپ کے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی چھپا کر یا بالاعلان کرتے ہو۔ میں اس سے خوب واقف ہوں، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے ہی کچھ کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد۔ اس دن تو وہی فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے قول و فعل کا اچھا نمونہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں، ہم تو تمہارے دین کے منکر ہیں، اور جب تک تم یکتا خدا پر ایمان نہ لاؤ ہمارے تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت و دشمنی ہو گئی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے باپ سے یہ البتہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اور خدا کے سامنے تو میں آپ کے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم نے تجھی پر بھروسہ کر لیا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔
اے ہمارے پالنے والے، تو ہم لوگوں کو کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ قرار دے، اور پروردگارا تو ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ مسلمانوں، ان لوگوں کے افعال کا تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اچھا نمونہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے تو خدا بھی یقیناً بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمانداروں، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو تم ان کو آزما لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف ہی ہے، بس اگر تم بھی ان کو ایماندار سمجھو تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ پھیرو، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے، اور ان کفار نے جو کچھ ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور جب تم ان کا مہر انہیں دے دیا کرو تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی آبرو جو تمہاری بیویاں ہوں اپنے قبضے میں نہ رکھو، چھوڑ دو کہ کفار سے جا ملیں، اور تم نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو کفار سے مانگ لو، انہوں نے بھی جو کچھ خرچ کیا ہو تم سے مانگ لیں، یہی خدا کا حکم ہے جو تمہارے درمیان صادر کرتا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور خرچ نہ ملے اور تم ان کافروں سے لڑو اور لوٹو، تو مال غنیمت سے جن کی عورتیں چلی گئی ہیں
ان کو اتنا دے دو جتنا ان کا خرچ ہوا ہے، اور جس خدا پر تم لوگ ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں تم سے اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ نہ کسی کو خدا کا شریک بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان لڑکے کا شوہر پر گڑھ کے نہ لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور خدا سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ان سے دوستی نہ کرو، جس طرح کافروں کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں، اسی طرح آخرت سے بھی یہ لوگ نا امید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایماندارو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ خدا کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اور خدا تو ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اسی طرح پرا باندھ کے لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا، اور خدا بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔
اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب توریت میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد آئیں گے ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو جب وہ پیغمبر احمد ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور جو شخص اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ قبول کے بدلے الٹا خدا پر جھوٹ طوفان جوڑے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے اور تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اے ایماندارو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ ایسا کرو گے تو وہ بھی اس کے عوض تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جگہ دے گا جو جاویدانی بہشت میں ہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک چیز جس کے تم دل دادا ہو یعنی تم کو خدا کی طرف سے مدد ملے گی اور ان قریب فتح ہوگی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو خوشخبری اس کی دے دو۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایماندارو خدا کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار کون لوگ ہیں، تو حواریین بول اٹھے تھے کہ ہم خدا کے انصار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ کافر رہا، تو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، تو آخر وہی غالب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔
جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے، اور وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار کو نہ اٹھایا، ان کی مثل گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمانداروں، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھیں
تو اس کی طرف ٹوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقینی اس کے رسول ہو، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک یہ لوگ جو کام کرتے ہیں برے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس سبب سے کہ ظاہر میں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی گئی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور جب تم ان کو دیکھو گے تو تناسب اعضاء کی وجہ سے ان کا قد و قامت تمہیں بہت اچھا معلوم ہوگا، اور اگر گفتگو کریں گے تو ایسی کہ تم توجہ سے سنو مگر عقل سے خالی، گویا دیواروں سے لگائی ہوئی بیکار لکڑیاں ہیں، ہر چیخ کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر آ پڑی۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچے رہو، خدا انہیں مار ڈالے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کریں تو وہ لوگ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ خدا تو انہیں ہرگز بخشے گا نہیں، خدا تو ہرگز بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو انصار سے کہتے ہیں کہ جو مہاجرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ لوگ خود تتر بتر ہو جائیں گے، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کے خزانے خدا ہی کے پاس ہیں، مگر منافقین نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔
یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت دار لوگ خود ذلیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور نکال باہر کر دیں گے، حالانکہ عزت تو خاص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمانداروں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے قبل اس کے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس کی نوبت نہ آئے کہ کہنے لگے کہ پروردگارا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا ہی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اسی نے سارے آسمان و زمین کو حکمت و مصلحت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو سب سے اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر یا کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور خدا تو دل کے بھیدوں تک سے آگاہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے کام کی سزا کا دنیا میں مزہ چکھا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن معجزے لے کر آ چکے تھے تو کہنے لگے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنیں گے، غرض یہ لوگ کافر ہو بیٹھے اور منہ پھیر بیٹھے، اور خدا نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور خدا تو بے پرواہ سزاوار حمد ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔
کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتا دے گا، اور یہ تو خدا پر آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ تو تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جب وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا پھر یہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ابدالآباد ہمیشہ رہے گا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے اذن سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام کا واضح کر کے پہنچا دینا فرض ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ خدا وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمانداروں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے بچے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنة واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور خدا کے ہاں تو بڑا اجر موجود ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو اور مانو، اور اپنی بہتری کے واسطے اس کی راہ میں خرچ کرو، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مرادیں پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو تمہارے واسطے دونا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور خدا تو بڑا قدردان بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادة العزیز الحکیم۔
پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پاکی کے وقت طلاق دو اور عدے کا شمار رکھو اور اپنے پروردگار خدا سے ڈرو، اور عدے کے اندر ان کے گھر سے انہیں نہ نکالو اور وہ خود بھی گھر سے نہ نکلیں، مگر جب وہ کوئی صریحی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں تو نکال دینے میں مضائقہ نہیں، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، تو نہیں جانتا شاید خدا اس کے بعد کوئی بات پیدا کرے جس سے مرد پچھتائے اور میل ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ تو جب یہ اپنا عدہ پورا کرنے کے قریب پہنچیں تو یا تم انہیں عنوان شائستہ سے روک لو یا اچھی طرح رخصت ہی کر دو، اور طلاق کے وقت اپنے لوگوں میں سے 2 عادلوں کو گواہ قرار دے لو، اور گواہ ہو تم خدا کے واسطے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کے لیے نجات کی صورت نکال دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم بھی نہ ہو، اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکیں اگر تم کو ان کے عدے میں شک ہوئے تو ان کا عدہ 3 مہینے ہے، اور علی ھذا القیاس وہ عورتیں جن کو حیض ہوا ہی نہیں اور حاملہ عورتوں کا عدہ بچہ جننا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا۔ یہ خدا کا حکم ہے جو خدا نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا رہے گا تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اسے بڑا درجہ دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. مطلقہ عورتوں کو عدے تک اپنے مقدور مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، تو ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر جننے کے بعد اگر وہ بچے کو تمہاری خاطر سے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی مناسب اجرت دے دو، اور باہم صلاحیت سے دستور کے مطابق بات چیت کرو، اور اگر تم باہم کشمکش کرو تو بچے کو اس کے باپ کی خاطر سے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ گنجائش والے کو اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی روزی تنگ ہو وہ جتنا خدا نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ خدا نے جس کو جتنا دیا ہے بس اسی کے مطابق تکلیف دیا کرتا ہے، خدا ان قریب ہی تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عذابا نکرا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا بڑی سختی سے حساب لیا اور انہیں برے عذاب کی سزا دی۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ تو انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہی تھا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل مندوں جو ایمان لا چکے ہو خدا سے ڈرتے رہو، خدا نے تمہارے پاس اپنی یاد قرآن اور اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اور جو تمہارے سامنے واضح آیتیں پڑھتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے، اور جو خدا پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے تو خدا اس کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ خدا نے ان کو اچھی اچھی روزی دی ہے۔ اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے برابر زمین کو بھی، ان میں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک خدا اپنے علم سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔
اے رسول، جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیوں کنارہ کشی کرو، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے قسموں کے توڑ ڈالنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اور جب پیغمبر نے اپنی بعض بیوی حفصہ سے چپکے سے کوئی بات کہی اور پھر جب اس نے باوجود ممانعت اس بات کی عائشہ کو خبر دے دی اور خدا نے اس امر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو بعض بات قصے باریہ جتا دی اور بعض بات قصہ شہد ٹال دی۔ غرض جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے حفصہ کے افشاء راز کی اس عائشہ کو خبر دی تو حیرت سے بول اٹھی، آپ کو اس بات افشاء راز کی کس نے خبر دی؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے بڑے واقف کار خبردار خدا نے بتا دیا، تو اے حفصہ و عائشہ اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہیں۔ تو اگر تم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ خدا اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ کل فرشتے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو ان قریب ہی ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا کرے جو فرما بردار، ایماندار، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطیع، گناہوں سے توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بیاہی ہوئی اور بن بیاہی کنواریاں ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمانداروں، اپنے آپ کو اور اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور ان پر وہ تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ جب کفار دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا، کافروں آج بہانے نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمانداروں، خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تم کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا، اور یہ لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے، پروردگارا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی واہلہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں، تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کیا، تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور اس کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی، پروردگارا میرے لیے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی۔